ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت گلگت بلتستان کے لیے 100 میگا واٹ شمسی توانائی منصوبے پر جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ماحول دوست، صاف، سستی اور پائیدار توانائی کے فروغ کے لیے شمسی توانائی کا فروغ قومی توانائی کا اہم جز ہے۔ 100 میگا واٹ سولر منصوبہ وفاقی حکومت کی جانب سے گلگت بلتستان کے عوام کے لیے ایک تحفہ ہے۔ پاور ڈویژن منصوبے کی تنصیب اور بروقت تکمیل کے حوالے سے اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ سولر منصوبے کے لیے خریداری کے عمل میں مکمل شفافیت یقینی بنائی جائے۔ تمام ادائیگیاں تیسرے فریق کی توثیق کے بعد کی جائیں۔ اجلاس کو گلگت بلتستان شمسی توانائی منصوبے پر پیش رفت پر بریفنگ بھی دی گئی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ منصوبے کے تحت 499 سرکاری عمارتوں کی چھتوں پر بیٹری سٹوریج سمیت 18 میگا واٹ سولر سسٹم دسمبر 2026 تک نصب کر دیا جائے گا۔ 82 میگا واٹ یوٹیلیٹی اسکیل سولر منصوبے کا PC1 منظوری کے لیے ایکنک کو بھجوا دیا گیا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے SECP ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اعلیٰ سطح اجلاس منعقد ہوا، جس میں SECP کے چیئرمین ڈاکٹر کبیر احمد سدھو نے وزیر خزانہ کو تفصیلی بریفنگ دی، جبکہ کمشنرز نے بھی اجلاس میں شرکت کی۔ منعقدہ اجلاس میں کارپوریٹ سیکٹر، کیپٹل مارکیٹس اور نان بینکنگ فائنینشیل سیکٹر سے متعلق امور، کارپوریٹ گورننس اور مؤثر ریگولیٹری نظام کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں سرمایہ کاری کے فروغ اور سرمایہ منڈیوں کی ترقی سے متعلق اقدامات پر گفتگو کی گئی، جبکہ کاروبار میں آسانی اور کمپنی رجسٹریشن کے فروغ پر غور کیا گیا۔ علاوہ ازیں پاکستان کے کارپوریٹ اور مالیاتی شعبے کی پائیدار ترقی سے متعلق امور زیر بحث لائے گئے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ SECP کاروبار دوست ماحول، مؤثر قانون نافذ کرنے اور منصفانہ کاروباری طرز عمل کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے سرکاری ملکیتی کمپنیوں کو نوٹس کے اجرا پر SECP کے اقدامات کو سراہا۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان انسداد منشیات اور امیگریشن تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ و نارکوٹکس کنٹرول محسن نقوی نے اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں سری لنکا کے وزیر داخلہ آنند وجے پالا سے ملاقات کی، جس میں باہمی تعاون کے مختلف شعبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں انسداد منشیات کے حوالے سے مؤثر کوارڈینیشن پر اتفاق کیا گیا، جبکہ دونوں وزرائے داخلہ نے پولیس ٹریننگ کے لیے باہمی تعاون بڑھانے کا بھی فیصلہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے غیر قانونی امیگریشن اور جعلی پاسپورٹ پر سفر کرنے والے مسافروں کی روک تھام کے لیے اشتراک کار بڑھانے پر اتفاق کیا۔ اس مقصد کے لیے دونوں ممالک کے امیگریشن کے سربراہان کو فوری طور پر ایک دوسرے سے رابطہ کرنے پر بھی اتفاق ہوا۔ ملاقات کے دوران جرائم پیشہ افراد کے نیٹ ورکس اور منی لانڈرنگ کی روک تھام سے متعلق مفاہمتی یادداشت پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزرائے داخلہ نے دونوں ممالک کی وزارتوں کے درمیان تعاون بڑھانے کے لیے جوائنٹ ورکنگ گروپ تشکیل دینے پر اتفاق کیا، جبکہ ویزے سے متعلق ایشوز کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کا بھی فیصلہ کیا۔ شارجہ سے کراچی آنے والا K2 ایئر بیس کا کارگو طیارہ کراچی سے مغرب میں 155 ناٹیکل میل دور خلیج میں لاپتہ ہو گیا، جس میں عملے کے 5 ارکان سوار ہیں۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے کارگو طیارے کے لاپتہ ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ شارجہ سے کراچی آنے والے K2 ایئر بیس کی کارگو پرواز سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ PAA کے مطابق کارگو طیارے نے رات 9:18 پر نیویگیشن سسٹم میں خرابی رپورٹ کی اور کراچی ایریا کنٹرول سینٹر نے فوری طور پر طیارے کی رہنمائی کی ہے۔ PAA نے بتایا کہ رات 9:21 پر طیارہ ریڈار پر تیزی سے نیچے آتا دیکھا گیا اور طیارے نے اچانک اپنی سمت تبدیل کی، جس کے بعد کراچی سے تقریباً 155 ناٹیکل میل مغرب پر طیارے سے ریڈار اور مواصلاتی رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ واقعے کے بعد وسیع پیمانے پر سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ پاک بحریہ نے جنگی جہاز PNS ذوالفقار روانہ کیا ہے، جبکہ پاک فضائیہ کا سب 2000 ایئر بورن ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول طیارہ اور پاک بحریہ کا ATR طیارہ بھی فضائی تلاش میں حصہ لے رہے ہیں۔ لاپتہ کارگو طیارے میں عملے کے 5 افراد سوار ہیں۔ شارجہ سے کراچی آتے وقت لاپتہ ہونے والے طیارے کے عملے میں پائلٹ محمد رضوان ادریس، ساتھی پائلٹ فیصل جتوئی، انجینئر محمد حامد، محمد عارف صدیقی، لوڈ ماسٹر محمد توفیق خان شامل ہیں۔ آپ کو خبر دیتے چلیں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ ہماری جنگ بندی ختم ہو چکی ہے، ان کے ساتھ معاملات کرنا وقت کا ضیاع ہے، اب ہمیں اپنا کام کرنا ہوگا۔ ترکی کے دارالحکومت انقرہ میں نیٹو چیف جنرل مارک روٹے کے ہمراہ گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ نیٹو چیف کے ساتھ تعمیری مذاکرات ہوئے، نیٹو امریکہ کا مشکل ترین پارٹنر ہے اور ہم نے ایران کو نیوکلیئر ہتھیاروں سے پاک کرنے کی بات کی ہے۔ ایران کسی صورت جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ انہوں نے کہا کہ میں نیٹو سے خوش نہیں ہوں کیونکہ انہوں نے ایران کے خلاف ہماری مدد نہیں کی، ہمیں مدد کی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں امتحان لے رہا تھا۔ ہم نیٹو کو 100% فنڈز دے رہے تھے، جبکہ کچھ ممالک کچھ بھی حصہ نہیں ڈال رہے تھے۔
ان کا کہنا تھا کہ نیٹو کو سب سے زیادہ مالی معاونت امریکہ فراہم کرتا ہے، اس لیے اتحادی ممالک کو اپنی ذمہ داریاں مزید مؤثر انداز میں ادا کرنی چاہیے۔ امریکی صدر نے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کے بارے میں سوال کے جواب میں کہا کہ میرے خیال میں یہ ختم ہو چکی ہے، ان کے خیال میں ایران کے ساتھ مفاہمتی یادداشت ختم ہو گئی ہے۔ ایران کی پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کی بحری اور فضائی افواج نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے بحرین اور کویت میں واقع امریکی فوجی تنصیبات سمیت مجموعی طور پر 85 اہداف کو میزائل اور ڈرون سے نشانہ بنایا ہے۔ پاسداران انقلاب کی جانب سے جاری بیان کے مطابق حملوں میں بحرین میں قائم امریکی بحریہ کے 5th فلیٹ کے ہیڈ کوارٹر اور کویت میں واقع علی الصالح ایئر بیس کو بھی ہدف بنایا گیا۔ ایرانی فوجی بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ کارروائی امریکہ کی جانب سے جنگ بندی اور اسلام آباد معاہدے کی مبینہ خلاف ورزی کے جواب میں کی گئی ہے۔ ایران کا موقف ہے کہ امریکہ نے اسی روز صبح ہرمزگان اور معاشر میں ساحلی اور غیر فوجی مقامات پر فضائی حملے کیے تھے، جس کے بعد یہ جوابی کارروائی عمل میں لائی گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ترکیہ سے پابندیاں ہٹانے جا رہے ہیں، ہم دوستوں پر پابندیاں نہیں لگاتے۔ ترکیہ چاہتا تو اسرائیل کے خلاف جنگ میں شامل ہو سکتا تھا، لیکن میری وجہ سے ایسا نہیں کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انقرہ میں ترک ہم منصب سے ملاقات کی، جس کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سب کو پتہ ہے کہ ہم عظیم دوست ہیں، اردوغان عظیم لیڈر ہیں، پوری دنیا میں ان کا احترام ہے۔ ترکیہ کے صدر کے ساتھ تجارت اور دیگر معاملات پر بات کریں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ عسکری تعاون اور ایران کے مسئلے پر بھی بات ہو گئی۔ ہم F-35 طیاروں کے حوالے سے بھی اہم فیصلے کریں گے۔ ہم دونوں کے درمیان بہت اچھی کیمسٹری بنی ہوئی ہے۔ میں نیٹو سے سخت نا امید ہوں۔ امریکہ نے روس سے ہمیشہ یورپ کو تحفظ فراہم کیا، جبکہ جب ہمیں ضرورت پڑی تو کسی نے مدد نہیں کی۔ برطانوی وزیر اعظم نے کہا کہ ہم جنگ کے بعد مدد کریں گے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ترکیہ کے روسی دفاعی نظام خریدنے پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ ایک ملک کے سربراہ کا اپنے قومی مفاد میں کیا گیا فیصلہ تھا۔ صدر اردوغان کے فیصلے نے ترکیہ کو دفاعی لحاظ سے مضبوط بنایا۔ ترکیہ امریکہ سے طیارے خریدے گا تو پروازوں کی فراہمی بھی ہماری ذمہ داری ہوگی۔ ترکیہ ہمارا بہترین اتحادی ہے، یہ ایران کو بھی قریب سے جانتے ہیں۔ ترکیہ چاہتا تو اسرائیل کے خلاف جنگ میں شامل ہو سکتا تھا، ترکیہ نے ایسا نہیں کیا تو صرف میری وجہ سے نہیں کیا۔ آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے امریکہ نے ایران کے تیل بیچنے پر بھی پابندی لگا دی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکہ نے آبنائے ہرمز میں کمرشل جہازوں کو نشانہ بنانے پر ایران کو مورد الزام ٹھہرایا اور تیل بیچنے پر پابندی لگا دی ہے۔ امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت کے بعد امریکہ نے 21 اگست تک ایران کو تیل بیچنے کی اجازت دی تھی، تاہم اب امریکی محکمہ خزانہ نے نئی پابندی لگا کر اس مدت کو 17 جولائی تک محدود کر دیا ہے۔ امریکی فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے ایران نے امریکی پابندیاں مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی قرار دے دی ہیں، اور ایران کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اپنے مفادات اور قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے ایران امریکی اقدامات کا مناسب جواب دے گا، اور امریکہ نے مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی کی ہے اور اس صورتحال کا ذمہ دار امریکہ ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ ماہ امریکہ نے ایران کو خام تیل اور پیٹروکیمیکل مصنوعات کی ترسیل کی اجازت دی تھی۔ ایران نے خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز نے جنوبی ایران پر امریکی حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے انہیں کھلی جارحیت قرار دیا ہے۔ ایران کے خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز سے جاری بیان میں کہا گیا ہے یہ حملے ایسے وقت میں کیے گئے جب ایران کے مرحوم سپریم لیڈر کی میت عراق میں آخری رسومات کے سلسلے میں موجود تھی۔ بیان میں خبردار کیا گیا کہ ایران کی مسلح افواج امریکی کارروائیوں کا فیصلہ کن اور سخت جواب دے گی۔ ایرانی فوج نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز کے انتظام اور انصرام میں کسی بھی بیرونی مداخلت کو قبول نہیں کرے گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ تجارتی جہازوں اور آئل ٹینکرز کے لیے آبنائے ہرمز سے محفوظ گزرنے کا واحد راستہ وہی ہے جس کی نشاندہی ایران نے کی ہے۔ ایران کے چیف مذاکرات کار اور ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف نے امریکی حملوں پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ غنڈہ گردی اور بھتہ خوری کا دور ختم ہو چکا ہے، ایران جھکتا نہیں۔ انہوں نے امریکہ پر مفاہمتی یادداشت کی سنگین خلاف ورزیوں کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ ایران پر امریکی حملے، ایرانی تیل کی برآمد پر دوبارہ پابندیاں، مزید حملوں کی دھمکیاں، آبنائے ہرمز میں ایران کے اقدامات کی خلاف ورزیاں اور لیبنان کے خلاف اسرائیل کے مسلسل حملے مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی ہیں۔ دوسری جانب ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے اپنے بیان میں کہا کہ تیل برآمدات پر پابندی سے استثناء ختم کرنا اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے آرٹیکل 10 کی خلاف ورزی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کے خلاف امریکی فوجی کارروائیاں بھی معاہدے کے آرٹیکل 1 اور 2 سے متصادم ہیں۔ کاظم غریب آبادی نے کہا کہ ایران امریکہ کو خلاف ورزیوں کے نتائج سے آگاہ کر رہا ہے۔
ایران قومی مفادات و سلامتی کے تحفظ کے لیے فیصلہ کن اقدامات کرے گا۔ امریکہ سے معاہدے کی تمام شقوں پر مکمل عمل درآمد کا مطالبہ کرتے ہیں۔ امریکہ کی ایک بار پھر ایران پر حملوں کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں دوبارہ اضافہ ہو گیا۔ برنٹ اور ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ خام تیل کی قیمتوں میں تقریباً 2% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ رپورٹس کے مطابق امریکہ کی جانب سے ایران کے خلاف فضائی کارروائی اور تہران کی خام تیل کی فروخت پر نئی پابندیاں عائد کیے جانے کے بعد سرمایہ کاروں میں تشویش بڑھ گئی ہے، جس کے نتیجے میں عالمی تیل مارکیٹ میں خریداری میں اضافہ ہوا۔ عالمی منڈی میں برنٹ خام تیل کے فیوچر معاہدوں کی قیمت $1.38 اضافے کے بعد $75.54 فی بیرل تک پہنچ گئی ہے۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی کا نجف میں تعزیتی جلوس منزل کی جانب رواں دواں ہے۔ نجف کی سڑکوں پر عوام کا سمندر امڈ آیا، لاکھوں افراد شریک ہوئے۔ تعزیتی جلوس میں لاکھوں افراد نے شرکت کی۔ نجف کی سڑکیں سوگواروں سے بھر گئی۔ شرکا شہید رہبر اعلیٰ کی تصاویر اٹھائے انہیں خراج عقیدت پیش کرتے رہے۔ تعزیتی جلوس میں سرخ جھنڈے اٹھا کر شرکا کے امریکہ اور اسرائیل سے انتقام کے نعرے لگائے گئے۔ شہید سپریم لیڈر کے جسد خاکی کو آخری دیدار کے لیے کربلا میں بھی لے جایا جائے گا۔ رہبر اعلیٰ کو مشہد میں امام علی رضا علیہ السلام کے روضے کے احاطے میں سپرد خاک کیا جائے گا۔